صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جائے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ اور جانتے ہو تکلیف کیا ہے؟ جن کے لیے بدلے تھے ان کا بدل جانا۔ وہ آنسو بہت اذیت ناک ہوتے ہیں جو چپکے سے بہہ کر تکیے میں جذب ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے۔ بنا آواز کے رونا بڑا دردناک ہوتا ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کمزور تم ہو تمہارا رب نہیں۔ بے شک میرا رب ہی ہے جو مجھے بے شمار چاہتا ہے۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے۔ سوچو تہجد گزار اللہ کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ گناہ کا اصل مرکز عورت کا جسم نہیں، مرد کا دماغ ہے۔ ایسی اذیتیں کبھی نہیں بھلائی جا سکتی جو محبت کے نام پہ دی گئی ہوں۔ ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ ہزار چاہنے والوں میں سے ایک نبھانے والا بہتر۔ کچھ دکھ ایسے تھے جو خود کو سنائے اور رو دیے۔ کتاب عشق میں تم کو ہم اپنا سکون لکھتے ہیں۔ من پسند شخص ہر مرض کا علاج ہوتا ہے۔ میرے یقین کے لیے اتنا کافی ہے کہ دعا تقدیر کا لکھا رد کر سکتی ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ آنکھوں میں بھرے آنسوؤں کو واپس حلق تک اتارنا کس قدر اذیت دیتا ہے۔ ہم جو تیرے بغیر زندہ ہیں، سب دکھاوا ہے، دنیا داری ہے۔ عجیب حالت ہے میری، نہ خوش ہوں نہ اداس ہوں، بس خاموش ہوں۔ تمہارے کہیں اور مصروف ہونے سے صبر تو آ جاتا ہے پر نیند نہیں آتی۔ اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ روح میں بسا ہوا شخص دل سے کبھی نہیں نکلتا۔ کس قدر اذیت ہے ذرا سوچو تو، جس نے ملنا ہی نہیں اس کی تمنا کرنا۔ خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ، جو روزے میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں ہے۔ لڑکیاں تتلیوں کی مانند ہوتی ہیں، محبت اور قدر کرنے والوں کے ہاتھ لگیں تو رنگ نکھر جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ناقدروں کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کے رنگ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ کبھی شب معراج، کبھی شب برات، تو کبھی شب قدر دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے رب، بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے۔